حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ حلال ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے، اور ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں جنہیں اکثر لوگ نہیں جانتے۔ چنانچہ جو شخص ان مشتبہ چیزوں سے بچ گیا، اس نے اپنے دین اور اپنی آبرو کو بچا لیا، اور جو کوئی ان مشتبہ چیزوں میں مبتلا ہو گیا، اس کی مثال اس چرواہے کی سی ہے جو شاہی چراگاہ کے آس پاس اپنے جانوروں کو چرائے۔ قریب ہے کہ چراگاہ کے اندر اس کا جانور گھس جائے۔ آگاہ رہو کہ ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے۔ خبردار، اللہ کی چراگاہ اس کی زمین میں حرام کردہ چیزیں ہیں۔ سن لو، بدن میں ایک ٹکڑا یعنی گوشت ہے، جب وہ سنور جاتا ہے تو سارا بدن سنور جاتا ہے، اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو سارا بدن خراب ہو جاتا ہے۔ آگاہ رہو، وہ ٹکڑا دل ہے۔ تشریح: اس سے پہلے ابواب میں معاصی پر اصرار اور حبط اعمال سے ڈرایا گیا ہے۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسے طریقے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں جس کے اختیار کرنے سے انسان حبط اعمال سے محفوظ رہ سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے تقوی اختیار کرنا اور مشتبہات سے اجتناب کرنا۔ اس سے معلوم ہوا کہ تقوی اور ورع بھی ایمان کا حصہ ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کی حلت و حرمت کا فیصلہ دشوار ہوتا ہے، یہ مشتبہات میں داخل ہیں۔ ان سے اجتناب کرنے میں دین اور آبرو کی حفاظت ہے۔ اہل تقوی مشتبہات کو محرمات کا زینہ خیال کرتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث سے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ مشتبہ چیزوں سے مراد وہ پیچیدہ معاملات ہیں کہ ان پر یقینی طور پر کوئی حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ اگرچہ اہل علم کسی حد تک ان سے باخبر ہوتے ہیں، تاہم یہ شکوک و شبہات سے خالی نہیں ہوتے۔ علماء کا اتفاق ہے کہ اسلام کا دار و مدار 3 احادیث پر ہے، ایک مذکورہ حدیث، دوسری نیت سے متعلقہ، اور تیسری وہ جس میں ہے کہ آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لایعنی کاموں اور فضول باتوں سے پرہیز کرے۔ امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چوتھی حدیث کا بھی ذکر فرمایا ہے کہ آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہوتا جب تک اپنے بھائی کے لیے اس چیز کو پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ کیونکہ مذکورہ حدیث میں خوردہ نوش، لباس اور نکاح کے حلال ہونے کی وضاحت ہے، پھر اسے مشتبہات سے الگ رہنے کے متعلق کہا گیا ہے کیونکہ اس سے اس کا دین اور آبرو محفوظ رہتی ہے۔ پھر اسے ایک مثال سے سمجھایا گیا ہے۔ عرب کے ہاں یہ دستور تھا کہ وہ بڑے بڑے زرخیز خطے اپنے جانوروں کے لیے مخصوص کر لیا کرتے تھے۔ انہی خطوں کو حما کہا جاتا تھا۔ سرکاری حما محرمات ہیں، اور ان کا ماحول یعنی ارد گرد مشتبہات ہیں جو بہت پرفریب ہوتی ہیں۔ حدیث میں اس کو بطور مثال بیان کیا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب انسان نے اپنے نفس کو مشتبہات کے لیے آزاد چھوڑ دیا تو وہ یقیناً محرمات میں جا سکتا ہے۔ ان سے بچنا ضروری ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں اتنی گنجائش رکھ دی ہے کہ محرمات کی طرف آنے کی ضرورت نہیں۔ اب اتنی چیزوں کی حلت کے باوجود کوئی ان کی طرف جاتا ہے تو خباثت نفس کی انتہا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ باطنی صلاح اور فساد کا دار و مدار انسان کے دل پر ہے۔ جس شخص کے دل میں بگاڑ ہوگا، اس کے دیگر اعضاء سے صادر ہونے والے اعمال بھی اس کے آئینہ دار ہوں گے۔ اس کے ساتھ ایمان کا تعلق ہے، اور یہی محل نیت ہے۔ حلال و حرام اور مشتبہات میں فیصلے کے لیے بھی دل ہی رہنمائی کرتا ہے، لہٰذا اسے درست رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر دل درست ہے تو اس پیچیدہ معاملات میں فتویٰ لینے کی تلقین کی گئی ہے۔ طبی لحاظ سے بھی اعضاء کی صحت و سقم کا مدار دل پر ہے۔ اگر اس میں بگاڑ آ جائے تو پورا نظام جسم بگاڑ کا شکار ہو جاتا ہے۔ صلاح قلب کی صورت یہ ہے کہ اس میں مندرجہ ذیل چیزیں پیدا ہو جائیں: اللہ کی محبت، رضا بالقضاء، توکل الی اللہ، صبر و شکر، رجاء و خوف، فکر آخرت، توبہ و انابت، اور قناعت و تواضع۔ فساد قلب کی صورت یہ ہے کہ اس میں درج ذیل اشیاء آ جائے،
تکبر، غرور، خود پسندی، حسد و حقد، حب مال و جاہ، بخل و حرص، طول عمل یعنی لمبی امیدیں اور لا یعنی گفتگو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد یہ ہے کہ ورع و پرہیزگاری بھی ایمان کو کامل کرنے والے اعمال میں سے ہے، اور اس میں مراتب ہیں، لہٰذا ایمان اور دین میں بھی مراتب ہیں۔ ایمان کے لیے ان کا بجا لانا اس کے ثمر آور ہونے کا باعث ہے، اور ان کا ترک کر دینا ایمان کو کمزور کر دینے کے مترادف ہے۔